الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کرم فرمایا، بندہ نوازی فرمائی. ہم سب کی زندگی میں اللہ پاک نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. سب کو الحمدللہ. اللہ پاک نے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویحوں کی توفیق عطا فرمائی، زکوٰۃ و خیرات کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے. سب کو الحمدللہ. بڑی قدردانی کی بات ہے، پچھلے سال اس آخری جمعے کو نہ معلوم کتنے لوگ زمین پہ تھے، آج قبروں میں آہیں بھر رہے ہیں. کئی اعتبار سے آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے. ایک تو رمضان کے مہینے کے اعتبار سے آخری جمعہ ہے، اور نہ معلوم کس کس کی زندگی کے اعتبار سے آخری جمعہ ہے. کس کو اگلے سال پھر یہ جمعہ آئے گا اور کس کو نہیں، کون جانے، کس کو پتا ہے. ایکسیڈنٹ کے ذریعے موت آ جائے گی، حادثے کے ذریعے موت آ جائے گی، اسپتالوں میں، آپریشن روم میں نہ معلوم کس کس طرح موت کا آ کر کے جھٹکا لگ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کا ایمان کامل پہ خاتمہ بالخیر فرمائے. دنیا فانی ہے، دنیا ناپائیدار ہے. بازار میں جاؤ خریدار مختلف ملیں گے، کپڑے کی دکان پہ جاؤ، ایک نوجوان کہتا ہے مجھے ایسا کپڑا دے، میری شادی ہے. سارے خاندان میں دھن دھن ہو جائے، شور مچ جائے، ایسا کپڑا کسی کی شادی میں نہ گیا ہو. مجھے اعلیٰ درجے کا کپڑا دے دے، میری شادی ہے. قریب کھڑے ہوئے بڑے میاں آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی تو شادی ہے، میری بربادی ہو گئی. میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا، مجھے جلدی لٹھا کفن کے لیے دے، میں اپنے بیٹے کو آخری مسافری کفن پہنا کر روانہ کر دوں. خوشبو والے کی دکان پہ جاؤ، ایک نوجوان کہتا ہے مجھے اعلیٰ درجے کا عطر دے دے، مجھے خوشبو دے دے، مجھے بہترین قسم کی خوشبو دے دے، میری شادی ہے. جو میرے قریب بیٹھے، جو میرے نزدیک آئے، اس کا دماغ معطر ہو جائے، اس کو اعلیٰ درجے کی خوشبو مل جائے. دوسرا کہتا ہے میری بربادی ہو گئی، چھل چھلیرا دے دے، میں تختے کو لبان کی دھونی دے کر اپنے جوان بیٹے کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر دوں. دکان ایک ہے، خریدار دو ہیں. کئی مرتبہ بازاروں میں دیکھا ہوگا، ادھر سے باجا بجتا آتا ہے، ڈانس ہوتا ہوا آتا ہے، جھومر مارتے چلے آ رہے ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، تالیاں کھڑک رہی ہیں، گانا بجانا ہو رہا ہے، کنجریوں کے گانے ہو رہے ہیں. اس گلی سے کسی جوان کا جنازہ نکلتا ہے اور سامنے آ کر کے کہتا ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو، چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے. لوگ مختلف ہیں، ادھر سے جنازہ آ رہا ہے، ادھر سے باجا بج رہا ہے، ادھر شادی ہے، ادھر بربادی ہے، ادھر سہاگ مل رہا ہے، ادھر بچے یتیم بن رہے ہیں. ادھر لاج اجڑ گیا، ادھر ارمان مٹ گئے، ادھر تمام کی تمام ذمہ داریاں ختم ہو گئی، سہاگ اجڑ گیا. ایک حسینہ بیوار سی ہو گئی، سہاگ اجڑ گیا. ننھے منھے معصوم بچے آج لاوارث ہو گئے، یتیم بن گئے، رویا کریں گے پوچھنے والا کوئی نہیں.
ہم نے اس دنیا کو نہ سوچا کہ آخر یہ دنیا کس قدر فانی ہے کہ کون اس میں مستقل رہے گا. میری تیری کیا مجال ہے، کیا ہستی ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. سورت اذا جاء نصر اللہ کا نزول ہوا، تمام مدینہ خوشی منا رہا ہے، گلی گلی میں خوشی ہے، صحابہ کرام خوشی منا رہے ہیں. اسلام میں فوج کی فوج داخل ہوں گی، مگر رازدان نبوت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے. کسی نے پوچھا ہے ابو بکر، سارا مدینہ خوشی منا رہا ہے، تو کیوں رویا؟ صدیق اکبر کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ کی صورت نے مجھے غم زدہ کر دیا ہے، یار کی جدائی کا پیغام آ گیا. کس طرح اکیلا گزاروں گا؟ آج آپ کو اور مجھے تو کوئی فکر نہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں شب قدر میں ساری رات سجدہ فرمایا. اتنے روئے زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی. میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، آسمان والوں کا نبی، زمین والوں کا نبی، ہوا میں اڑنے والوں کا نبی، سمندر میں رہنے والوں کا نبی، کائنات کا سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری رات روئے اور تیری سفید داڑھی ہو گئی، تجھے ساری عمر میں کبھی رونا نہ آیا. تجھے اپنی زندگی کا کتنا پکا پتا ہے، کتنا یقین قیامت تک لیے پھرتا ہے. تیرا موت پہ یقین نہیں، تیرا قبر پہ یقین نہیں، تیرا میدان حشر پہ یقین نہیں، ورنہ ایسا کبھی نہ ہو. حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، میدان عرفات ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج تمہارا دین کامل کر دیا گیا، میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگوں، شاید میری تمہاری آخری ملاقات، میری زیارت کرو، میری بات سنو، پلے باندھ کے لے جاؤ. اور فرمایا جو موجود نہیں ان تک یہ بات پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. خبردار کر رہے ہیں، مطلع کر رہے ہیں، آگاہ فرما رہے ہیں. فرمایا الصلاۃ الصلاۃ. حجۃ الوداع کا خطبہ بے نماز مردوں، بے نماز عورتوں، بے نماز ذمہ داروں، بے نماز افسروں، تمہیں کب شرم آئے گی؟ کالی کملی والے کا آخری خطبہ سنو. فرمایا صلاۃ الصلاۃ. نماز کی پابندی کرنا. اگر تم نماز کو قائم رکھو گے کبھی تم پہ کافر غالب نہیں آئیں گے. آج یہودیوں سے مار کھانے کا، عیسائیوں سے مار کھانے کا واحد سبب یہ ہے، پہلے درجے کی بدماشی مسلمان نے یہ کی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا. آخری خطبہ ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصیت نامہ ہے، آخری خطبہ ہے، حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، میدان عرفات ہے، جبل رحمت کے قریب ہے، اور سرکار کا آخری پیغام ہے نماز نماز نماز. فرمایا او ما ملکت ایمانکم،
اپنے غلاموں ملازموں کا خیال کرنا، ان کو ستانا مت، ان کو تکلیف نہ دینا، پریشان نہ کرنا۔ اور ارشاد فرمایا، دوسری جگہ ارشاد ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، توجہ کریں مردار، پلے باندھ کے لے جاؤ۔ اعلان ہے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دو، دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، ایک چیز کی ضمانت تم کو میں دیتا ہوں۔ پہلی ضمانت تم یہ دو، زبان کو غلط استعمال نہ کریں گے، جھوٹ نہ بولیں گے، بے ایمانی کے لیے زبان نہیں چلائیں گے، کسی مسلمان کو تکلیف زبان سے نہ دیں گے۔ پہلی ضمانت تو یہ دو کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں گے، دوسری ضمانت یہ دو کہ جو تمہاری رانوں کے درمیان خواہشات کی جگہ ہے اس کو غلط استعمال نہ کرو گے۔ عورت اپنے خامند کے سوا بدکاری نہ کرے گی، مرد اپنی عورت کے سوا بدماشی نہ کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو چیزوں کی ضمانت تم دو گے اور دیتے ہو، میں جنت الفردوس کا ضامن بنتا ہوں۔ فرمایا جنت الفردوس کا میں ضامن بنتا ہوں۔ بدکاری کرنے والے لوگوں غور کرو، فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، بیٹھک کی کمرے کی زمین بول کر گواہی دے گی، لا یہ مجھ پہ فلانا تھا اور فلانی تھی، دونوں نے مل کر بدکاری کی۔ چھت بولے گی، در و دیوار بولیں گے، روشن دان بولیں گے، زمین بول کر گواہی دے گی۔ اور جب اتنا برا مرض ہے پھر بھی مسلمان اس کے قریب جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس زمین پر زنا ہوتا ہو، بدکاری ہوتی ہو، 40 دن تک چاروں طرف کئی میل تک خدا کی لعنت برستی ہے۔ مذاق سمجھا ہوا لوگوں نے؟ آج مسلمان کیوں مار کھا رہا ہے؟ پہلی وجہ نماز نہیں پڑھتا، دوسری وجہ یہ ہے کہ آنکھ بدماشی کرتی ہے، زبان بدماشی کرتی ہے، کان بدماشی کرتا ہے، دل حرام سوچتا ہے، آنکھ حرام دیکھتی ہے، پیٹ حرام کھاتا ہے، ہاتھ حرام پکڑتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی بعد نہیں آتے؟ رمضان المبارک کا احترام کرنے والے لوگوں کو مبارک ہو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی روزہ دار رہتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، اپنی قبر سے اٹھے گا قیامت کے دن، اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین سب کے سامنے رکھ دیا۔ حجۃ الوداع سے واپس آئے، راستے ہی میں بخار سر مبارک میں درد ہوا، مدینے پاک میں پہنچے۔ اللہ ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ مرض شدت اختیار کر گیا، بے ہوشی طاری ہونے لگی، بے ہوشی ہو کے جاتی ہے۔ صحابہ کرام حجرے کے چاروں طرف جمع ہوتے ہیں، پریشان ہے، کہاں سے لائے، آج نماز کس کے پیچھے ادا کریں۔ ایک دن لمبی بے ہوشی ہوئی، فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو میری طرف سے نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کسی اور کو حکم دو، میرا ابا تو کئی دنوں سے رو رہا ہے، جب سے اذا جاء نصر اللہ کی صورت کا نزول ہوا وہ تو روتا ہی پھرتا ہے۔ فرمایا میری عائشہ اور کسی کو حکم کیسے دے دوں، ساری امت میں ابو بکر سے اچھا نظر کوئی نہیں آتا۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کرائی. آؤ نماز کا اہتمام دیکھو. سیدنا عباس علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو بلوایا اور دونوں کے کندھوں پہ رحمت والا ہاتھ رکھ کر قدم مبارک گھسٹتے ہوئے زمین پہ مسجد میں تشریف لے آئے. نبی آخری وقت میں قدم مبارک اٹھانے کی بھی ہمت نہیں، پھر بھی مسجد میں تشریف لائے. آج 4 پیسے جس کے پاس ہو جائے وہ مسجد میں نہیں آتا، تھوڑی سی نوکری اچھی مل جائے مسجد میں اس کا داخلہ بند ہو جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں تو مسجد میں داخل نہیں ہوتا، تیرا جنت میں داخلہ بند نہ ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، منبر پہ تشریف فرما ہوئے. آخری زیارت ہے صحابہ کرام کی. اللہ اکبر. دیوانے پروانے جمع ہو گئے. مسجد نبی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، سارا مدینہ حیران ہے. آج شہنشاہ کائنات کا کیا حال ہے. چاروں طرف دیوانے ہیں. مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ، خیال کرو. ارشاد فرمایا او لوگو جس کا میں نے قرض دینا وہ مجھ سے وصول کر لے، قیامت میں مطالبہ نہ کرے. نبی قیامت سے ڈر رہے ہیں اور امتی یہ سوچ رہے ہیں یہ مر جاؤں تو اچھا دینا نہ پڑے کسی کا. توفیق ہوتے ہوئے بھی قرض نہ دینے والوں خدا کے قہر سے ڈرو. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس جنازے کے لیے تشریف لے جاتے پہلے پوچھا کرتے تھے اس کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں. اگر بتایا جاتا کہ قرض ہے ذمہ داری سے کہتا ہوں، ملا ملانوں والی بات نہیں. آؤ اعلان سن کے جاؤ قاری حنیف سے، حدیث کی کتابوں کے حوالے سے کہتا ہوں، مقروض میت قرضدار مردے کی جب تک کسی وارث نے ضمانت نہیں لی میں ادا کروں گا اس وقت تک کالی کملی والے نے جنازہ نہیں پڑھایا. آج لوگ پیسے کھا کر کے مرنا چاہتے ہیں. اتنی بری بات ہے جس کے جنازے کو حضور چھوڑ دے. فرمایا میں مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتا. پرواہی نہیں کرتے، جس کا لینا دینا ہو آدمی سوچتا ہی نہیں. فرمایا جس کا میں نے قرض دینا ہو وہ آج مجھ سے وصول کر لے. اور فرمایا او لوگو جس کو میں نے گالی دی ہو وہ آج مجھے گالی نکال لے. جس پر میں نے زیادتی کی ہو وہ آج وہ دنیا میں بدلہ لے لے. میں نے اگر کسی کو ناجائز مارا ہے آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا ہی میں بدلہ لے لے. ایک صحابی اٹھتا ہے اور عرض کرنے لگا کہ میری کوئی خطا نہیں تھی، کوئی گناہ نہ تھا. میری کمر میں آپ کے ہاتھ سے چابک لگا تھا، کامچی لگ گئی تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. صحابی پیچھے آیا. خدا کی قسم کیا منظر ہوگا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر سے کرتا اٹھا دیا. فرمایا آجا بدلہ لے لے، قیامت کے دن مجھ سے مطالبہ نہ کرنا. تو قیامت کے منظر سے واقف نہیں، تجھے کیا پتہ قیامت کیا چیز ہے. نام سنا ہے، جب آئے گی پھر پتہ چلے گا. 50,000 سال کا ایک دن. روایت میں موجود ہے کہ ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے. کوئی کسی کی کام آنے کو تیار نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ
अबीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अम्मा अब्बा बीवी औलाद कोई भी काम आने को तैयार नहीं। सहाबी आगे बढ़ता है, बदरी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ता उठाया और वो आगे बढ़कर मोहरे नबूवत को चूम कर बोसा दे करके कहता है, मेरा तो ये मकसद था कि मोहरे नबूवत को इस बहाने से बोसा दे लूंगा, चूम लूंगा। मुझे आपने कम मारा था, हाथ रहमत दो आलम का हो और किसी पे जुल्म करे। किस कदर खौफ है, किस कदर डर है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलम मुबारक में। मिंबर पे तशरीफ फरमाए, इसके बाद साहब साहब लोगों के सामने बयान फरमा दिया और फरमाने लगे, ओ लोगों नमाज अस्सलात अस्सलात, नमाज की पाबंदी करना, किसी का हक न खाना, गरीबों का ख्याल करना, मोहताजों का ख्याल करना, यतीमों का ख्याल करना। अगर तुमने रोटी खा के तुम सो गए, मोहल्ले में मोहताज भूखा सोया, हुजूर ने फरमाया उसका खाना खाना हराम है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, लोगों नमाज की पाबंदी करना, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। और इसके बाद फरमाया, अलविदा अलविदा ऐ दोस्तों, अब जल्द उतर जाएंगे हम और फिर कभी इस दुनिया कमीनी में नहीं आएंगे हम। सहाबा किराम रोने लगे और बेसाख्ता कहने लगे, किस तरह से क्यों कर दिल लगाएंगे हम और इस जैसी मुबारक शक्लों कहां से लाएंगे हम, किस तरह जिंदगी बसर होगी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक में तशरीफ ले गए, फिर बेहोशी तारी हो गई। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पास बैठी हैं, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पास बैठी हैं। फरमाया, मेरी आयशा ठंडे पानी का प्याला ले आ। प्याला आ गया, समझी मेरे महबूब को प्यास लगी होगी। रहमत वाला हाथ भिगो भिगो कर अपने चेहरे अनवर पे छींके मारे। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, मेरा जिगर फटने लगा। मेरे महबूब ये क्या बनी? फरमाया, आयशा तू नहीं जानती मौत कितनी घबराहट वाली है। नबी घबराहट वाली शय बता रहा है मौत को, जिसको तू कभी याद नहीं करता, जिसका तेरे दिमाग से कभी गुजर नहीं हुआ, जिसका खटका तूने कभी महसूस ना किया। और इब्न हशाम ने लिखा है कि आखिरी वक्त है, हजरत इस्राइल तशरीफ लाए, सलाम अर्ज किया, अल्लाह पाक ने आपको बुलाया है, मैं तैयार हूं। रूह मुबारक को कब्ज करते करते जब घुटनों मुबारक के करीब पहुंचे तो फरमाया, ओ इस्राइल मुझे तकलीफ सी हो रही है। अर्ज किया, मेरी क्या मजाल है कि मैं आपको तकलीफ दूं। फरमाया, तेरा तकलीफ देने का प्रोग्राम नहीं, तेरा तकलीफ देने का इरादा नहीं, तेरा तकलीफ देने का किसी किस्म का मंसूबा नहीं। और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, सारी जिंदगी में इतनी तकलीफ कभी नहीं पहुंची। और इज़राइल सुन ले, मेरी तमन्ना है, मेरी हसरत है, मेरी आरज़ू है, सारी उम्मत को जो तूने दुख देना है, जो तकलीफ देनी है, मेरी तमन्ना है, मेरी हसरत है, वो आज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छाती पे खत्म कर ले। जो सारी उम्मत को दुख देना है वो आज मुझे दुख दे ले, मेरी उम्मत को परेशान ना करना। और लोगों
ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں غیرت آنی چاہیے. اس نبی کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ. تجھے تو اس نبی کی صورت سے بھی پیار نہیں، شکل سے بھی پیار نہیں، لباس سے پیار نہیں، سیرت سے پیار نہیں، اخلاق اور کردار سے پیار نہیں. فرماتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، توجہ کرے مرد عورت. آواز پست ہو رہی ہے، سانس آخری آ رہے، لب مبارک حرکت کر رہے ہیں. فرماتی ہے میں نے کان لگایا، میں نے کان لگایا، یہ آواز تھی ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے. جب نبی کا یہ حال ہے، میرا تیرا کیا حشر بنے گا؟ ہم گناہ گاروں کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، مانو لہو آدمی کے بدن میں ہوتا ہے، موت کا ایک جھٹکا لگتے قطرہ باقی نہیں رہتا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، موت کے پسینے سے پناہ مانگو. اتنا پسینہ آتا ہے تمام عمر میں کبھی نہ آیا. منہ چر جاتا ہے، منہ پھٹ جاتا ہے، اپنا منہ بند کرنے پہ خود قادر نہیں. آنکھ چر گئی بند نہیں کر سکتا، ہاتھ کی انگلی بند رہ گئی کھول نہیں سکتا، پیر الگ الگ ہیں، پیر اپنے اکٹھے نہیں کر سکتا. جس کے حکم سے پوری پولیس میں بھگدڑ مچ جایا کرتی تھی، پورے ملک کی فوج میں بھگدڑ مچ جایا کرتی تھی، وہ پولیس اور فوج حرکت میں آ جایا کرتی تھی. آج وزیر دفاع، آج وزیر داخلہ، آپ چیف اسٹاف کا آخری وقت ہے، آنکھ چری ہوئی ہے بند نہیں کر سکتا، انگلی بند ہے کھول نہیں سکتا، پیر الگ الگ ہے ایک جگہ کر نہیں سکتا. آخری وقت ہے، سارا خاندان جمع پاس ہے، کون قریب آئے کون پوچھے کیا حال ہے. فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. رگیں توڑ کے رکھ دی جاتی ہیں. اس گھاٹی سے گزر کے آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تکلیف ہوتی ہے آدمی کو موت کے وقت، رگیں ٹوٹ جاتی ہیں، مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے، انگلی لگے چھرا معلوم ہوتا ہے. رگیں توڑ دی گئی، رگ رگ کے اندر سے جان نکالی گئی، پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک تمام اکڑ کر کے رہ گئے. نہ خاندان کام آیا، نہ عزیز و اقربا کام آئے، بلکہ حالات اتنے ناگفتہ بھی ہیں. ماں باپ کے ان کپڑوں سے نفرت ہے جن کپڑوں میں دم توڑا، بیگم صاحبہ کے کپڑوں سے نفرت ہے جن کپڑوں میں بیگم صاحبہ کا آخری وقت آیا. کون ان باتوں کی طرف دھیان دے؟ وہ بیگم جس کے چہرے کو دیکھ کر تھکن اتر جایا کرتی تھی، آج اس کی شکل سے ڈر لگتا ہے. اماں اماں کرنے والے بچے دور بھاگ رہے ہیں، ابا ابا کہنے والی اولاد دور بھاگ رہی ہے. کیوں؟ موت آ گئی، موت کے صدمے نے تباہ کر دیا. آج کون اس کے قریب آئے؟ دم نکلنے کے بعد تیاری ہوئی کفن کی، دفن کی، غسل کی. آواز آئی اٹھاؤ جلدی غسل کے لیے تختے پہ ڈالو. تختے پہ ڈال لیا، کپڑے اتارنے لگے نہلانے کے لیے.
اب آگاتیا میرے کپڑے اتارنے والوں ذرا خیال کرو، تمہیں کچھ معلوم ہونی چاہیے میری زندگی کس طرح گزری ہے، میرے حالات کچھ یوں بنے ہوئے، پھینک کے جاتی ہوں ماں باپ لو مجھ سے مل، پھینک کے جاتی ہوں ماں باپ لو مجھ سے مل، یعنی آیا فرشتہ دہلتا ہے دل، میں تو جاتی ہوں پروردگار کے کام، آئے نہ اولاد اور مال و زر، خالی ہاتھوں چلے سب یہی چھوڑ کر، کپڑے سب جسم تک کے اتار کے، مجھے غسل دینے والوں ذرا ہوشیار ہو جاؤ، آج میرے کپڑے اترنے لگے ہیں، کل کو تیرے یوں ہی اتریں گے، سوٹ اتر رہے ہیں، چوڑیاں ٹوٹ رہی ہیں، ناک کا زیور اتر رہا ہے، گلے کا زیور صاف ہو رہا ہے، زیب و زینت مٹائی جا رہی ہے، ختم کیا جا رہا ہے تمام نظام زندگی، مگر زبان حال سے کہتی ہے میری بہنوں، میری سہیلیوں، میری ہم جولیوں، یاد رکھو صرف میرا نمبر نہیں بلکہ کہتی ہے کنبا قبیلہ چھوڑ کی واری، کنبا قبیلہ چھوڑ کی واری، سچے گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری، آج میرا نمبر ہے کل کو تیرا نمبر ہے، فکر نہ کر آنے جانے کا نام دنیا ہے۔ کپڑے اتارنے لگے، کہتا ہے آہستہ اتار، تیرے ہاتھ مجھے چھرے کی طرح لگ رہے ہیں، آواز آتی ہے حال میت تو دیکھتی رہتی ہے روح، غسل دینے والے سے کہتی ہے روح، خود خیال کر موت مجھے الاٹ نہیں، سب کی آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، ہر شے فنا، ہر چیز کو فنا، ہر چیز کو موت، کہتا خیال کر آج تیرے ہاتھوں میں میں مجبور ہوں، کل کو لوگوں کے ہاتھوں میں تو مجبور ہوگا، خیال کر، بے دردی سے کپڑے نہ اتار، تجھے کیا معلوم ہے آج میرا نمبر ہے کل کو تیرا نمبر ہے، کہتا میں نے جیلی ہے مصیبت بے شمار، اور ہولے ہولے جسموں سے کپڑے اتار، تیرے ہاتھ مجھے نہ جانے کتنے تکلیف دے لگتے ہیں، تجھے کیا معلوم ہے کن مقامات سے گزر کے آیا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اتنے پسینے آئے، کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگے، سفیان ثوری کو لوگوں نے دیکھا پیشانی زمین پہ رگڑ رہے ہیں، کسی نے کہا اللہ کے ولی تجھے کیا ہوا؟ فرمانے لگے آخری وقت ہے، ڈرتا ہوں نہ معلوم وہ ذات کیسے پیش آئے گی۔
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسا جلیل القدر ولی اپنے زمانے کا قطب اور ابدال، جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 53 حج ادا کیے، آخری وقت ہے، آخری حج ہے، بیت اللہ میں کھڑے ہیں، ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ ہے اور ایک ہاتھ میں اپنی سفید داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہے ہیں، الہی اے پروردگار، اے میرے رب، میرے پلے کچھ نہیں، میری سفید داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ روزے کو برباد کرنے والوں ہوش میں آؤ، خدا کے ساتھ غداری نہ کرو، اللہ کے ساتھ چلاکی نہ مارو، رب العالمین کے ساتھ ہیرا پھیری نہ کرو۔ خدا کی قسم اگر اس نے جہنم میں دھکا دے دیا تو حضور نے فرمایا ایک ایک انگارہ قرآن میں ہے اونٹ کی طرح۔ سچے نبی کا سچا فرمان ہے، جہنم میں ایک آدمی کا بدن پھول کر سوج کر 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جائے گا، اور فرمایا کہ پیاس کی وجہ سے لوگوں کی زبان باہر لٹک جائیں گی، اور بلکہ یوں کہتا کہ آوے گا غصے سے جب دوزخ میں جوش، اور پاس والوں کے بھی اڑ جائیں گے ہوش۔ تختے پہ ڈال رکھا ہے، کپڑے اتر رہے ہیں، سوٹ اتر رہے ہیں، گھر والے خود ننگا کر رہے ہیں، بیٹی اپنی ماں کو ننگا کر رہی ہے، نو اپنی ساس کو ننگا کر رہی ہے، بیٹا اپنے باپ کو ننگا کر رہا ہے، بھائی اپنے بھائی کو ننگا کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے او لوگوں آج میں ننگا ہو کے جا رہا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم ایک دن تم سب ننگے ہو جاؤ گے۔ بڑے مسائل میں نے جھیلے ہیں، اور کہتا جانوں پر صدمے پڑے ہیں متصل، اور غسل کے پانی کو کر لے معتدل۔ ارے ایسا کر نہ پانی ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو، میں نہ بول سکوں گا، آج میری زبان کو تالا ہے، کل تیری کو یوں ہی تالا لگ جائے گا، خود خیال کر۔ کروٹیں سنبھل کر دے، ہاتھ ذرا سنبھل کے پھیر۔ کہتا ہے جب تیرا ہاتھ میرے بدن پہ پھرتا ہے، میرے جسم پہ جب تیرا ہاتھ پھرتا ہے تجھے کیا معلوم ہے؟ کہتا جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل، اور نہلانے والے اور ہاتھ پھیرنے والے اور پانی ڈالنے والے، زمین و آسمان کے مالک کی قسم ہے تجھے کیا معلوم ہے؟ آہستہ سے ہاتھ پھیر، تیرا ہاتھ بڑا دکھی لگتا ہے، پکے پھوڑے پہ کیا ہاتھ دکھتا ہوا لگے گا جو آج میرے بدن کو تیرا ہاتھ محسوس ہو رہا ہے۔ غسل دے دیا، کفن میں لٹا لیا، منہ کھلا چھوڑ دیا، آؤ آخری مسافری زیارت کر لو، آج کے بعد یہ صورت نظر نہیں آئے گی۔ اور نہ معلوم کفن بھی مقدر میں کس کس کے ہے۔ ہم نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا کہ کفن نہ ملا، نماز جنازہ نہ ملی، قبر کا گڑھا نہ ملا۔ ہم نے 47 لوگوں کو دیکھا، ہزاروں نے لاکھوں آدمیوں کی کھوپڑیاں جنگلوں میں کتوں نے گھسیٹی، ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں عورتیں دریائے گنگا میں ڈوب کے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ کافر کا ہاتھ میری آبرو پہ نہ پڑے۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ کیا بنے گا؟
ابھی پچھلے دنوں جہلم کا ایک ذمہ دار 16 مربوں کا مالک قتل کر کے دریا میں پھینک دیا. لاش بہتی بہتی ہیڈ اور نہروں میں ہوتی سرگوتے میں آ کے پکڑی گئی. چمڑا نہیں, شکل نہیں, صورت نہیں. پولیس والوں کو بلا کر کے میت کو نکالا گیا. ایک چک والوں کے ذمے لگایا گیا. نمبردار نے مسجد میں کھڑے ہو کر 4 آنے چندہ مانگ کر کفن ڈالا. اور لوگوں 16 مربوں کا مالک, 2 بیویوں کا خامن, 4 بیٹوں کا باپ, حسین و جمیل, نوجوان, اور مرتے وقت 4 آنے کفن کا چندے کا کفن پڑ رہا ہے. تمہیں کیا معلوم ہے کہ تم پہ کیا حال بنے گا؟ کفن میں رکھ دیا گیا. شکل دیکھ رہے ہیں لوگ. ننھے منھے بچے چاروں طرف کھڑے ہیں. ایک بچی سے پوچھو کیا بات ہے, تیری اماں کو کیا ہوا؟ کہتی ہے پتہ نہیں, سو گئی ہے, آواز دے دے تھک گئی ہوں, بولتی نہیں. ننھا ملا بچہ کھڑا ہے, اور بیٹا کیا ہوا؟ کہتا میرے ابو جان سو گئے, میں آواز دے دے کر تھک گیا ہوں, بولتے نہیں. انہیں کیا معلوم ہے آج ایسا سویا کہ بولنے گا ہی نہیں. اس بچی کو کیا پتا ہے امی جان تو ایسی نیند سو گئی, اب جاگیں گی نہیں. کون سر پہ ہاتھ پھیرے گا؟ کون دھی کہہ کر بلائے گا؟ کون عید کے دن جا کے پیار کرے گا؟ کس کو ابو کہہ کر بلائے گی؟ کس کو امی جان کہہ کر بلائے گی؟ دنیا کے دروازوں پہ رولنا پڑے گا. ادھر سے دھکا, ادھر سے دھکا, ادھر سے ذلت, ادھر سے ذلت. ساری عمر یاد آئیں گے کون ہے جو سینے سے لگا کر پیار کرے. خدا کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی خدائی کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ محبت ماں کو ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے یتیموں لاوارثوں کو دیکھو. ادھر دنیا کہتی ہے جان چھڑانے کے لیے جلدی کرو, جلدی کرو, منزل پہنچاؤ. روح آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک, اور دیکھ لیں بھائی بہن کچھ دیر تک. دنیا ان کو دیکھے گی, دنیا ان کو دیکھے گی, یہ دنیا کو دیکھیں گے. یہ صورت ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی, آج کے بعد نظر نہیں آئے گی. اور دکھا دو یہ میرے نلے منے یتیم, یہ میری بچیاں, یہ میرے بچے, ان کو اور دکھا دو. تصور میں لایا کریں گے امی جان کیسی ہوتی ہے. پھر آواز آتی ہے جلدی کرو, منزل پہنچاؤ, شام قریب ہے, قبر تیار ہے, جنازہ پڑھنا ہے, جلدی اٹھاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے, فرمایا مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میت کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے اتنی زبردست چیخ مارتا ہے. حضور فرماتے ہیں اگر آدمی سلے جگر پھٹ جائے, چلاتا ہے کاش اس گھر سے آخری دفعہ نکل چکا ہوں. مجھے بتانا تھا کہ یہ گھر مجھے یوں چھوڑنا پڑے گا, مجھے علم نہ تھا کہ یوں نکل جاؤں گا, مجھے یقین نہ تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے روتے رہیں گے, میں چلتا بنوں گا. آواز آتی ہے اے اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں, اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے. یہ میری دی, یہ میرا پتر, یہ میرا بیٹا, یہ نلے نلے بچے کس کو امی کہہ کر بلائیں گے, کس کو ابا کہہ کر بلائیں گے. ایک مرتبہ اور دکھا دو, ان کے ذہنوں میں آنکھوں میں نقشہ تو رہے گا میری اماں کی صورت کیسی تھی.
پھر کہتا پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتے دم اور کہتی ہے چلا کے روح اے پرعالم، اے کاش میں یہ بنگلہ نہ بنواتا، اے کاش میں اس محل میں جی نہ لگاتا، اے کاش میں اس دنیا کو اپنی نہ سمجھتا۔ جس وقت گھر سے جنازہ باہر نکلتا ہے، خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلا کے کہتا ہے دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم اور زندگی کاٹیں گے مائل سقیم، اور لوگوں یہ میری بیوہ جس کا میں نے سہاگ اجاڑ دیا، جس کا لاڈ اجڑ گیا، جس کا پیار اجڑ گیا، جس کی ارمان اجڑ گئے، جس کی حسرتیں اجڑ گئی، جس کی آرزویں مٹ گئی، جس کی تمنا خاک میں مل گئی، آسمان کے ستارے گنا کرے گی، مجھے یاد کیا کرے گی، نظر نہیں آؤں گا۔ آج میں اپنی کو دیوار سی کر چلا ہوں، کل کو تم یوں ہی کر چلو گے، ستانا مت۔ او پڑوسیوں ہمسایوں رشتہ داروں میری آبرو کو بٹا نہ لگانا، میری عزت کو نہ چھیڑنا۔ آج میری کی چوڑیاں ٹوٹی ہیں، کل کو تیری کی یوں ہی ٹوٹ جائیں گی۔ آج میرے لاوارث ہوئے، آج میرے بچوں کی شفقت اجڑ گئی، میری عورت کا سہاگ اجڑ گیا، میرے بچوں کا لاڈ ختم ہو گیا، پیار ختم ہو گیا، کل کو تیروں کا یوں ہی ختم ہو جائے گا، خبردار ستانا مت۔ اور کہتا ہے میری اپنی حالت یہ ہے، لے چلا ہوں سر پر میں بارے گناہ اور کھا گیا ہے مجھے تو ہزارے گناہ، اور لوگوں تمہیں کیا بتاؤں گناہوں نے مجھے برباد کر دیا۔ میں کیا کر سکتا ہوں، میری کیا جرت ہے، میرا گھر اجڑ گیا، کھیل ختم ہو گیا، تماشا ختم ہو گیا، موت نے اس گھر کو ویران کر دیا، اس کوٹھی بنگلے کو ویران کر دیا، اس کو سنسان کر دیا۔ کبھی بڑا آباد تھا، کبھی بڑے نغمے ہوا کرتے تھے، آج آہے ہیں، کبھی کنجریوں کے گانے ہوا کرتے تھے، آج خدا کے قرآن کی رو رو کر تلاوت ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے کہتا کھٹکھٹاتا ہوں تیری چوکھٹ کو میں، کیا ٹھکانا گر نہ دے قاضی الحاجات تو، اے خدا سنتا ہے دل کی بات تو، اور مدعا دیتا ہے ہاتھوں ہاتھ تو۔ الہی جو کچھ میری جان کو بنی ہے تو وہ ان تک پہنچا دے، انہیں بتا دے، یہ قبرستان جایا کریں، انہیں پتا چلا کرے کہ دنیا میں کس طرح سے جیا کرتا تھا، چہل پہل تھی، زیب و زینت تھی، عطر و فلیل تھا، نازک مزاجی تھی، عشق تھا، صورت تھی، سیرت تھی، آج موت نے قبروں میں لا کر ڈال دیا، آنکھوں کو کیڑے کھا گئے، لبوں کو کیڑے کھا گئے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی میت کو دفن کرنے کے لیے جب قبر کھودتے ہیں تو پرانی قبر نکل آتی ہے، ہڈیاں نکال کر باہر رکھ لیتے ہیں، کھوپڑی نکال کر باہر رکھ لی۔ اپنی میت کو اتارنے کے لیے گارا اینٹ پکڑانے کے لیے چلا ہے ایک آدمی، کھوپڑی پہ پیر آ گیا، کہتا کل پائی کا سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخانہ ہے شکستہ سے چور تھا، اور کہنے لگا ذرا راہ دیکھ کے چل اور بے خبر، کل میں بھی تیری طرح سر پر غرور تھا۔
تجھے کیا معلوم ہے کل اس سر پہ عطر کی مالش ہوتی تھی، دوپٹے اوڑے جاتے تھے، زلفیں بنائی جاتی تھی، پھول چڑیاں نکالی جاتی تھی، اعلیٰ درجے کے بال بنائے جاتے تھے، ارے پاؤں رکھ کر چور چور کر دیا، آج پاؤں تیرا، سر میرا، کل سر تیرا ہوگا، پیر کسی کا ہوگا۔ عرض کر رہا تھا آخری جمعے کی آخری بات، نہ معلوم پھر میری تمہاری کم ملاقات ہو۔ یہ رمضان المبارک کے چند دن باقی ہیں، ان کو خیر و برکتوں سے گزار لو، تلاوت کر کے گزارو، استغفار کر کے گزارو، توبہ کر کے گزارو، ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، رشتہ داروں عزیز و اقربا کے لیے بخشش کی دعا مانگو، 2-4 دن رو لو، شاید تیرے 2 آنسوؤں کو اللہ میاں دیکھ کر تجھے معاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے وہ جہنم کے بڑے بڑے انگاروں کو بجھا دیتے ہیں۔ سمندر کے پانی سے جہنم کے انگارے نہیں بجھتے، آنکھ کے پانی سے بجھتے ہیں۔ رات کو اٹھا کرو، دن میں علیحدہ بیٹھا کرو، رویا کرو، اللہ سے مانگا کرو، پروردگار عالم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اٹھے دعا سے پہلے ابھی دعا ہوگی، کوئی نہ اٹھے، کوئی نہ ہلے اپنی جگہ سے۔ درود شریف پڑھ لیں مرد اور سارے۔ آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، الہی سارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یہ میرے بھی سب سے بڑے بچے کو بخار اور مورکے کی تکلیف اور گود والے کو بھی اللہ سے کاملہ عطا فرمائے۔ حاجی محمد رمضان صاحب کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ یہی نہیں کہ بچہ عبد الرحمان اللہ پاک اس کی جھولی بھرے۔ الہ العالمین جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، دور کے ہیں نزدیک کے ہیں، یا اللہ سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہی رمضان قرآن کے صدقے میں ہمیں معافی عطا فرما۔ یا اللہ گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں، ہم سب کو معافی عطا فرما۔ الہی ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، آبا و اجداد کی بخشش فرما، عزیز و اقربا کی مغفرت فرما، خدمت گزاروں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس مسجد اور مدرسے کے خدمت گزاروں کے مال و جان میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کو اور ان کی آل اولاد کو معافی عطا فرما۔ الہی جو میرے خدمت گزار ہیں ان کے بھی مال و جان میں برکت عطا فرما۔ گجرانوالے کے شیخ عبد المجید صاحب حاجی صاحب تھے، دوست تھے بڑے، اس سال میں انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کے اولاد کو صحیح معنوں میں ان کا ساتھ جانشین بنائے۔ شیخ محمد سرور گجرانوالے کا ساتھی ہے، ایک بڑا خدمت گزار، اللہ تعالیٰ مال و جان برکت عطا فرمائے۔ الہی یہ جتنے بھی مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ہیں یا اللہ سب کو آباد فرما۔ یا اللہ جنہوں نے مسجد کا انتظام کیا تو ان کے قیامت کے دن اچھا انتظام کر دے۔ یا اللہ عرش کے نیچے سائے میں انتظام کر دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے مسجد مدرسے کے اندر چندہ دیا یا اللہ برکت عطا فرما، روزی رزق میں وسعت عطا فرما۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ الہی ہمارے روزے قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری زکوٰۃ اور خیرات کو قبول فرما۔ الہی ہماری تمام عبادات کو قبول فرما۔ یا جب دستار کی اہلیہ فوت ہو گئی اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ حاجی ادریس صاحب آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ کوئی نقصان کر گیا تھا ظالم، اللہ تعالیٰ اس کو شرم و حیا کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے، الہی سب کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے، جتنے مرد عورت جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی تمام کی جیبیں بھر دے۔ یا اللہ سب کے گھر بار میں برکت عطا فرما دے، سب کو فتنوں سے بچا، ہر شر سے بچا، ہر بیماری سے بچا، دشمنوں کی دشمنی سے بچا، ظالم کے ظلم سے بچا، فتنہ پردازوں سے بچا۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ کئی ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ایک عورت نے یا اللہ اس مسجد کو قیامت تک کے لیے توحید و سنت کا مرکز بنا۔ یا اللہ دور کے نزدیک کے گجرانوالے کے کراچی کے حافظ محمد ابراہیم، حافظ عبدالسلام، حافظ عبدالسلام جنہوں نے ان قالینوں کے سلسلے میں کوشش کی، حاجی غلام سرور جس نے یہ سرے 9 دبئی سے بھیج۔ دنیا جانوں کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں۔